خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ذی قدر علماء کرام، معزز اور مکرم سامعین، حاضرین احباب، جب سے مالک کائنات نے انسانیت کو وجود عطا کیا ہے، بے شمار انسانیت کے افراد آج سے پہلے اس دنیا میں زندگی گزارنے کے بعد یہاں سے جا چکے، اور بے شمار انسانیت کے افراد آج کے اس دور کے اندر اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ انسانیت کے موجودہ افراد یا گزرے ہوئے انسانیت کے افراد کے درمیان ہر دور کے اندر ایک مشترک رشتہ موجود رہا ہے۔ رنگ، نسل، قوم، علاقہ، قبیلہ، وطن، ان تمام نسبتوں سے ہٹ کر ایک ایسا مشترک رشتہ ہر دور کے اندر انسانوں کے درمیان موجود رہا ہے کہ جس رشتہ کے موجود ہونے کی حقیقت کا انکار کم از کم کوئی ذی شعور انسان نہیں کر سکتا۔ جتنے
جتنے انسان گزر گئے یا جتنے انسان آج کے دور میں موجود ہیں، اگر انسانوں کو تقسیم کر دیا جائے تو دو جماعتیں نظر آئیں گی۔ یا تو انسانوں میں سے ایک جماعت نظر آئے گی جس جماعت کا نام ہوگا محب، اور دوسری جماعت کا نام ہوگا محبوب۔ محب محبت کرنے والا، اور محبوب جس سے محبت اور پیار کیا جائے۔ اگر انسانوں کو تقسیم کرو تو یہ دو جماعتیں نظر آئیں گی۔ یا تو جماعت نظر آئے گی ان لوگوں کی جو محب ہیں، اور یا جماعت نظر آئے گی ان لوگوں کی جو محبوب ہیں۔ کیا مطلب؟ والد محب ہے، اولاد محبوب ہے، استاد محب ہے، شاگرد محبوب ہیں، پیر و مرشد محب ہے، مرید محبوب ہیں۔ یہ میری گفتگو آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ سمجھ آئے گی تو اگلی بات سمجھ سکو گے۔ مولوی کے علم کا پتہ تمہید میں چلتا ہے، سن رہے ہیں؟ توجہ کرنا۔ استاد محب، شاگرد محبوب، والد محب، اولاد محبوب، مرشد محب، مرید محبوب۔ اور یاد رکھنا، جو محب ہیں، جو محبوب ہیں، وہ دوسرے لحاظ سے محبوب محب ہے اور محب محبوب ہے۔ کیا مطلب؟ اولاد محب، والدین محبوب، شاگرد محب، استاد محبوب، مرید محب اور پیر محبوب۔ یاد رکھنا، یا تو دنیا کے اندر محبت کرنے والے نظر آئیں گے، یا دنیا میں وہ نظر آئیں گے جن سے محبت کی جاتی ہے، یا محب نظر آئیں گے یا محبوب نظر آئیں گے۔ میرا جملہ توجہ سے سننا تاکہ اگلا مضمون سمجھ آئے۔ رب کعبہ کی قسم، جو دنیا میں محب ہے وہ بھی ہمیشہ نہیں رہے گا، اور جو دنیا میں محبوب ہے وہ بھی ہمیشہ نہیں رہے گا۔ اگر والدین محبوب ہیں یہ بھی نہیں رہیں گے، اولاد محب ہے یہ بھی ہمیشہ نہیں رہے گی، استاد محبوب ہے یہ بھی نہیں رہے گا، شاگرد محب ہے یہ بھی نہیں رہیں گے، پیر و مرشد محبوب ہے ہمیشہ نہیں رہے گا، مرید محب ہے ہمیشہ نہیں رہیں گے۔ دنیا کے اندر محب اور محبوب کا جو رشتہ ہے یہ ہمیشہ سے رہا ہے، آج بھی موجود ہے، لیکن دنیا میں محب نے بھی ہمیشہ نہیں رہنا، محبوب نے بھی ہمیشہ۔ اور یاد رکھنا، مالک کائنات نے کلام مقدس میں کہا، بندہ تو جس سے بھی محبت کر، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، رشتہ دار ہو یا غیر ہو، پڑوسی ہو یا کوئی اور ہو، جس سے بھی محبت رکھ، تو محب بن جا یا محبوب بن جا، تیرے اوپر فنا آ جائے گی۔ میں اللہ کریم تجھے بتاؤں ایک ایسی ذات کے بارے میں کہ اس سے تو محبت کر لے، اگر تیرے اوپر موت بھی آ جائے محبت پھر بھی وہ ختم نہیں کرتا۔ میرے الفاظ کو آپ سمجھ رہے ہیں؟ آسان کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ آیت نمبر 31 سورۃ آل عمران، تیسرا پارہ میرے سامنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہے، بڑے بڑے یہودیوں کے عالم، عیسائیوں کے بڑے بڑے عالم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے، آ گئے جی۔
لگے آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے سامنے ایک دعویٰ کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم تورات کا علم رکھنے والے، انجیل کا علم رکھنے والے لوگ ہیں، ہمارا دعویٰ سنیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں، اور یہودیوں عیسائیوں کے عالم اپنا دعویٰ بیان کرنے لگے، کہنے لگے نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کریم کے بیٹے ہیں۔ دعویٰ سنا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حیران ہو گئے، یہودیوں کے عالم اور اللہ کے بیٹے ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، عیسائیوں کے مولوی اور اللہ کریم کا بیٹا ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، اور یہ رب العالمین کی کتاب کے الفاظ تلاوت کر رہا ہوں، نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کریم کے بیٹے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہونے لگے کہ یہ مخلوق ہے اور اللہ کریم خالق ہے، یہ مملوک ہے اور اللہ کریم مالک ہے، یہ مرزوق ہے اور اللہ کریم رازق ہے، یہ مخلوق ہو کر خالق کے کیسے بیٹے بن گئے، یہ مملوک ہو کر مالک کے کیسے بیٹے بن گئے، یہ مرزوق ہو کر رازق کے کیسے بیٹے بن گئے۔ اللہ کریم فرماتے میرے محبوب یہ جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کریم کے بیٹے ہیں، جواب میں اللہ کریم سمجھاتا ہوں، یہ جواب ان کو سنا میرے پیغمبر۔ اللہ کریم کون سا جواب؟ رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب کل اعلان کر دو، کل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورۃ اخلاص میرے محبوب اعلان کر دو اپنی سچی زبان کے ساتھ۔ ہر کسی کی زبان میں شک کی گنجائش ہے، لیکن آپ کی زبان میں شک کرنے کی گنجائش ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے، عرض کرتے اللہ کے محبوب آپ جو زبان سے ارشاد فرماتے ہیں میں آپ کی ہر بات لکھ لیا کرتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو نوٹ کر لیا کرتا ہوں، لیکن مجھے تو ساتھیوں نے منع کیا ہر بات آمنہ کے لال کی نہ لکھی کر۔ کبھی آپ خوشی کے انداز میں بات کرتے ہیں، کبھی مغموم ہوتے ہیں، کبھی کسی کو حکم دے رہے ہوتے ہیں، ہر بات نہ لکھی کر، میں تو پریشان ہو چکا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اے میرے صحابی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اکتب ما شئت، جو مرضی ہے لکھ، میں خوشی میں بات کروں تو بھی لکھ، غمگین بیٹھا ہوں بات کروں تو بھی لکھ، کسی کو حکم دے رہا ہوں تو بھی لکھ۔ اللہ نے میری زبان پر پہرا لگا دیا ہے، اللہ میری زبان سے غلط بات نکلنے دیتا نہیں، جو بھی مرضی آئے لکھ۔ ہر کسی کی زبان میں شک کرنے کی گنجائش ہے، لیکن آمنہ کے لال کی زبان میں شک کرنے کی گنجائش ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان دین کے معاملے میں اگر حرکت کرتی ہے تو اللہ کریم کی مرضی سے کرتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لا تو ہر ایک بھی لسان کا لیتا جل بہی ان علینا جمعہ و قرآن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، پہلی بات میری یاد رکھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب جبرائیل قرآن پاک لے کر آتا اور قرآن کی تلاوت شروع کرتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ ساتھ تلاوت شروع کر دیتے تھے۔
کبھی سکولوں میں بچوں کو دیکھو، استاد آگے آگے سبق پڑھتا ہے اور چھوٹے بچے ساتھ ساتھ سبق پڑھتے رہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ ساتھ تلاوت کرتے رہتے تھے، آپ کو بڑی تکلیف ہوتی تھی۔ اللہ نے فرمایا لا تو ہر ایک میں ہی لسان کا لیتا جلا بہی، میرے سامنے 29واں پارا، سورت کا نام سورت القیامہ، آیت نمبر 16 میرے سامنے کھلی ہوئی ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا میرے پیغمبر جب جبرائیل قرآن کی تلاوت کر رہا ہو تو آپ ساتھ ساتھ زبان کو حرکت نہ دیا کریں۔ اللہ کریم اگر میں ساتھ ساتھ نہ پڑھوں ہو سکتا ہے کوئی آیت بھول نہ جائے، کوئی آیت رہ نہ جائے۔ اللہ فرماتے ہیں نہ میرے پیغمبر ان علینا جمعہ و قرآن، آپ ساتھ ساتھ پڑھنے کی تکلیف نہ کیا کریں، میں اللہ آپ کی تکلیف گوارا نہیں کر سکتا۔ آپ کو یہ فکر ہے ایسا نہ ہو کوئی آیت رہ جائے، آپ کے سینے میں قرآن جمع کرنا میں اللہ کریم کے ذمہ ہے۔ اب توجہ کرنا علماء، توجہ کریں، سورت کا نام سورت القیامہ، 29واں پارا، اللہ فرماتے ہیں لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ۔ اللہ کریم نے اس سورت کے اندر پہلے بھی قیامت کا ذکر کیا اور بعد میں بھی قیامت کا ذکر کیا، پہلے بھی قیامت کا ذکر بعد میں بھی قیامت کا ذکر۔ میں اللہ کریم مردوں کی ہڈیوں کو بھی جمع کروں گا، مردوں کو زندہ کروں گا، پہلے اور بعد میں قیامت کا ذکر، درمیان میں فرمایا لا تو ہر ایک بھی لسان کا لیتا جلا بہی، میرے محبوب اپنی زبان کو حرکت نہ دیا کریں، آپ کے سینے میں قرآن میں جمع کروں گا۔ اللہ کریم راضی ہو تفسیر کبیر والے پر پورے قرآن کی تفسیر لکھتا آیا، لکھتے لکھتے جب اس مقام پر پہنچا تفسیر کبیر والا امام راضی ہار مان گیا، کہنے لگا مجھے تو جوڑ اور ربط سمجھ آیا نہیں۔ توجہ ہے آپ کی؟ قرآن پاک کی کوئی آیت ایسی نہیں ہے کہ جس کا آپس میں جوڑ نہ ہو، آپس کے اندر ربط نہ ہو۔ قرآن کی آیتیں آپس میں ایسی جڑی ہوئی ہیں جس طرح ہار کے اندر موتی پروئے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھنا۔ آپ کو سورۃ البقرہ کی بھی مثال سنا دوں، یہ میرے سامنے سورۃ البقرہ کھلی ہوئی ہے اور رب العالمین کے سمجھانے پہ قربان جاؤں، مالک کائنات فرماتے ہیں حافظو علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ دوسرا پارہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 238 میرے سامنے، مسئلے چل رہے تھے طلاق کے، مسئلے چل رہے تھے نکاح کے، اگر خاوند فوت ہو جائے عورت عدت کیسے گزارے گی، معصوم بچے کو دودھ کیسے پلانا ہے، یہ مسئلے چل رہے تھے۔ درمیان میں اللہ کریم نے فرما دیا حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت کرنا اور خاص طور پر عصر کی نماز کی حفاظت کرنا، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی۔ مسئلے نکاح طلاق کے چلتے چلتے درمیان میں نماز والا مسئلہ شروع کر دیا، اور پھر اللہ کریم فرماتے ہیں یہ مسئلے ختم ہونے کے بعد والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وللمطلقات متاع بالمعروف، نماز والا مسئلہ مکمل کر کے پھر طلاق والا مسئلہ شروع کر دیا۔ توجہ توجہ جملے پر، پہلے بھی نکاح اور طلاق والے مسئلے، بعد میں بھی طلاق والے مسئلے، درمیان میں فرمایا نمازوں کی حفاظت کرنا۔ اب جاگ رہے ہو؟ آ گئے شین، شین سمجھتے ہو؟
ہم سین ہے اور وہ سمجھتے ہو؟ سادے لوگ ہو تم، سمجھتے ہو کیا کہہ رہا ہوں؟ آ گئے شین شیعہ، اب تو سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ آ گئے شین، شین کہنے لگے یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے۔ معاذ اللہ۔ ہم نے کہا کیوں اللہ کا کلام نہیں ہے؟ کہنے لگے یہ کیسی اللہ کریم کی کلام ہے کہ پہلے نکاح اور طلاق کے مسئلے چل رہے تھے، درمیان میں نماز والا مسئلہ کیسے آ گیا، اور بعد میں پھر طلاق والے مسئلے؟ یہ اللہ کریم کا قرآن کلام نہیں ہے، اللہ کریم کی کتاب نہیں ہے، یہ بعد والوں کا کلام ہے۔ اگر اللہ کریم کا کلام ہوتا، اس میں جوڑ ہوتا، اس میں ربط ہوتا، یہ درمیان میں نماز والے مسئلے کیسے آ گئے؟ ہم ماننے کے لیے تیار نہیں۔ سن رہے ہو ان کا سوال؟ سمجھا؟ عرض کرتا ہوں خالی نعرے لگانے پر زور نہ لگاؤ، مسئلے بھی سیکھو تاکہ مقابلہ آ جائے تو آپ کے پاس مواد ہونا چاہیے۔ حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین۔ سند المحدثین، رئیس المفسرین حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں شیعوں کو بات سمجھ ہی نہیں آئی، بات بڑی آسان ہے۔ اللہ کریم نے نکاح اور طلاق والے مسئلے بیان کرتے کرتے درمیان میں فرمایا نمازوں کی حفاظت کرنا۔ اشارہ یہ ہے اگر نمازوں کی پابندی کرو گے تو ان مسئلوں پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ بات سمجھی کہ نہیں سمجھی؟ قرآن کی آیتیں آپس میں ایسے جڑی ہوئی ہیں جس طرح ہار میں موتی ہوتے ہیں۔ اگر نماز کی پابندی کرو گے تو ان مسائل پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا، اس لیے نماز کا مسئلہ درمیان میں ذکر کر دیا۔ اب مثال سنا رہا تھا، اللہ فرماتے ہیں لا تحرک بہی لسانک لتعجل بہی۔ میرے پیغمبر جب جبرائیل تلاوت کرتا ہے آپ ساتھ ساتھ زبان کو حرکت نہ دیا کریں، میں اللہ آپ کی تکلیف گوارا نہیں کرتا۔ سورت کا نام سورت القیامہ، پہلے بھی قیامت کا ذکر، بعد میں بھی قیامت کا ذکر، درمیان میں فرمایا زبان مبارک ہلانے کی اجازت نہیں ہے۔ امام راضی رحمت اللہ علیہ حیران ہو گیا، کہنے لگا مجھے تو جوڑ سمجھ نہیں آیا، مجھے تو ربط سمجھ نہیں آیا، پہلے بھی قیامت کا مسئلہ، بعد میں بھی قیامت کا مسئلہ، اور درمیان میں اللہ فرماتے ہیں زبان کو حرکت نہ دو میرا پیغمبر، میں اللہ تیرے سینے میں قرآن خود جمع کروں گا۔ اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں، ہمارے شیخ حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں بات تو بڑی آسان تھی، امام راضی کو بات سمجھ نہیں آئی، پہلے بھی قیامت کا ذکر، بعد میں بھی قیامت کا ذکر، درمیان میں فرمایا میرے پیغمبر زبان کو حرکت نہ دو۔ اللہ نے مسئلہ سمجھا دیا۔ نبی علیہ السلام اس لیے ساتھ ساتھ پڑھتے تھے تاکہ کوئی آیت رہ نہ جائے، سارا قرآن پاک مجھے یاد رہ جائے۔ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر اگر میں اللہ قیامت کے میدان میں توجہ، اگر میں اللہ قیامت کے میدان میں مردوں کی ہڈیوں کو جمع کر سکتا ہوں تو آپ کے سینے میں قرآن کو بھی جمع، ساتھ زبان ہلانے کی ضرورت۔ عرض یہ کر رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک اگر حرکت کرتی ہے تو اللہ کریم کی مرضی سے کرتی ہے، دین اور شریعت کے معاملے میں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ یہودیوں اور عیسائیوں کے عالم کہہ رہے ہیں نحنو ابناء اللہ، ہم اللہ کریم کے بیٹے ہیں۔ میرے پیغمبر اپنی سچی زبان سے جواب دے، اپنی سچی زبان سے جواب دے، اپنی پاکیزہ زبان سے جواب دے۔ اگر تیری زبان حرکت کرے گی تو میں اللہ کریم کی مرضی سے کرے گی۔ اللہ میں کیا جواب دوں ان کو؟ فرمایا یہ جواب دے میرا پیغمبر قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اور اللہ کے بیٹے ہونے کا دعویٰ
دعویٰ کرنے والے جھوٹو، او بے ایمانو، او لعنتیو، تم کہتے ہو اللہ کریم کے بیٹے ہیں، میں امنا کا لال اعلان کر رہا ہوں، هو اللہ احد، اللہ کریم اکیلا ہے، اللہ کریم یگانہ ہے، اللہ کی ذات میں بھی کوئی شریک نہیں، اللہ ذات میں بھی اکیلا، اللہ صفات میں بھی اکیلا، اللہ عبادات میں بھی اکیلا، اللہ کی ذات میں بھی کوئی شریک نہیں، اللہ کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں، اور اللہ کی عبادات میں بھی کوئی شریک نہیں۔ قل هو اللہ احد۔ جاگ رہے ہو؟ بڑا آہستہ جواب دیا آپ نے، ناراض بیٹھے ہو؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ آسان کرتا ہوں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ اللہ الصمد کا معنی کرنے لگا ہوں۔ شاہ عبد القادر رحمت اللہ علیہ نے معنی کیا اللہ نرادھار ہے۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ تو کہہ دو، رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں جیل میں قید تھا، قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا، تلاوت کرتے کرتے جب میں اس سورت پر پہنچا قل هو اللہ احد اللہ الصمد، میں نے ترجمہ پڑھا، نیچے ترجمہ لکھا ہوا تھا اللہ نرادھار ہے۔ فرماتے ہیں میں حیران ہو گیا کہ یہ کون سا لفظ ہے، مجھے تو یہ لفظ بھی نہیں آتا تھا، معنی کا کیسے پتا چلتا؟ فرماتے ہیں میں نے قرآن پاک اٹھایا، میرے ساتھ جیل کے اندر ایک ہندوؤں کا بہت بڑا عالم بھی موجود تھا، وہ بھی قیدی تھا، پنڈت نیکی رام شرما۔ میں پنڈت نیکی رام شرما کے پاس گیا اور میں نے کہا پنڈت جی یہ معنی لکھا ہوا ہے اللہ الصمد، اللہ نرادھار ہے، مجھے تو لفظ بھی سمجھ نہیں آیا، ذرا لفظ بھی بتاؤ، معنی بھی بتاؤ۔ امیر شریعت فرماتے تھے پنڈت نیکی رام شرما نے جب معنی پڑھا جھومنے لگا، واہ شاہ عبد القادر واہ، کمال کر دیا معنی کے اندر، واہ شاہ عبد القادر واہ۔ اب میں کہتا ہوں پنڈت جی مجھے معنی تو بتاؤ، معنی کیا ہے؟ پنڈت کو تو خیال ہی نہیں رہا، جھومتا جائے، اے واہ شاہ عبد القادر واہ، بڑا تو نے کمال کر دیا معنی کے اندر۔ میں نے کہا پنڈت جی کم از کم مجھے تو معنی بتاؤ۔ پنڈت نیکی رام شرما نے کہا اللہ الصمد، امیر شریعت یہ جو نرادھار ہے یہ ہماری ہندی زبان کا لفظ ہے، اور ہم اپنی ہندی زبان کے اندر نرادھار اسے کہتے ہیں کہ سارے اس کے محتاج ہو، وہ کسی کا محتاج نہ ہو۔ ہم نرادھار اسے کہتے ہیں کہ ساری مخلوق کی اس کے بغیر نہ بن سکے اور اس کا نظام ہر کسی کے بغیر چلتا رہ جائے۔ اللہ صمد، سارے اللہ کریم کے محتاج ہیں اور اللہ کریم کسی کا بھی محتاج۔ اللہ اللہ او میاں مگتے کولوں مگتا منگے تے رہے مرادوں خالی۔ اب آپ کو کیا سمجھ آئے گی پنجابی؟ پھر سمجھانی بھی پڑے گی۔ منگتے کولوں مگتا منگے تے رہے مرادوں خالی، اس کی دینا تان محمد جرا آپوں خود سوالی۔ میاں محمد سے فرماتے ہیں بازار میں کوئی فقیر جا رہا ہو، کوئی بھکاری جا رہا ہو، مانگنے والا جا رہا ہو اور تم اس سے مانگنا شروع کر دو، وہ کہے گا دماغ خراب ہے، میں دوسروں سے مانگتا ہوں یہ مجھ سے مانگ رہا ہے۔ سن رہے ہو؟ سمجھنا اللہ کریم نے قرآن میں کیا ارشاد فرمایا؟ 22واں پارہ، سورت کا نام سورت فاطر، یہ میرے سامنے سورت فاطر کھلی ہوئی ہے، آیت کا نمبر 15، 22واں پارہ میرے سامنے۔ فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی
الغنی الحمید۔ قیامت تک آنے والے لوگوں تم سارے کے سارے محتاج ہو اللہ کریم کے دروازے کے، اور واللہ هو الغنی، اللہ کریم کسی کا بھی محتاج نہیں ہے، اللہ بے پرواہ ہے۔ کوئی طول سن رہے ہو؟ توجہ کرنا۔ واللہ هو الغنی، اللہ کریم بے پرواہ ہے۔ کوئی بندہ میرے ساتھ مصافحہ کرے، ہاتھ ملائے اور میں منہ دوسری طرف پھیر لوں، کوئی بندہ مجھے سلام کرے میں جواب ہی نہ دوں، کہے گا عجیب آدمی ہے یار، بڑا بے پرواہ بندہ ہے، وہ میری شکایت کرنا شروع کر دے گا، لوگوں کے سامنے کہے گا یار بڑا آکر خان بنتا ہے، بڑا متکبر آدمی ہے، اتنی بے پرواہی، ہم سلام کرتے جواب ہی نہیں دیتا، میں بے پرواہی کروں آپ میری شکایت کریں گے، آپ بے پرواہی کریں لوگ آپ کی بھی شکایت کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں واللہ هو الغنی الحمید، میں اللہ ہوں بھی بے پرواہ لیکن ساری کائنات والے میری تعریفیں کرتے ہیں۔ هو الغنی الحمید، ہوں بھی بے پرواہ لیکن ساری کائنات میری تعریفیں کر رہی ہے۔ عرض کر رہا تھا اللہ صمد، اللہ کریم نرادھار ہے، کسی کی اللہ کے بغیر نہیں بن سکتی، اللہ کے بغیر نہیں چل سکتی، اور اللہ کریم کی بادشاہی ہر کسی کے بغیر چل رہی ہے۔ اگر ساری کائنات والے اللہ کی نافرمانی پر تل جائیں اللہ کی بادشاہی میں ذرا برابر بھی فرق نہیں آئے گا، اور اگر ساری کائنات والے اللہ کے فرما بردار بن جائیں اللہ کی بادشاہی میں ذرا برابر اضافہ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ کون ہے؟ اللہ صمد۔ آگے فرمایا لم یلد ولم یولد۔ اچھا یہ یہودیوں کے مولوی عیسائیوں کے عالم دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کریم کے بیٹے ہیں، نہیں نہیں، لم یلد ولم یولد، اللہ کریم کے والدین بھی کوئی نہیں اور اللہ کریم کی اولاد بھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب بچہ چھوٹا ہو والدین کا محتاج ہوتا ہے، والدین کی ماننی پڑتی ہے، اور جب والدین بوڑھے ہو جائیں تو جوان اولاد کی ماننی پڑتی ہے، پھر بوڑھے والدین مجبور ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لم یلد ولم یولد، میرے والدین بھی کوئی نہیں جو مجھے مجبور کر سکے، لم یلد ولم یولد، اور میں اللہ کی اولاد بھی کوئی نہیں جس کے آگے میں اللہ مجبور ہو جاؤں، میں اللہ کریم پر مجبوری آ ہی نہیں سکتی۔ لم یلد ولم یولد، اولاد کو والدین کی ماننی پڑتی ہے، والدین بوڑھے ہو جائیں تو اولاد کی ماننی پڑتی ہے۔ فرمایا لم یلد ولم یولد، میرے والدین بھی نہیں ہیں جن کی مجھے ماننی پڑ جائے، اور میری اولاد بھی نہیں ہے جن کی مجھے ماننی پڑ جائے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور اللہ کریم کے برابر بھی کوئی نہیں۔ یہ جب انہوں نے جواب سنا، توجہ ہے میری بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ یہودیوں کے عالم، عیسائیوں کے عالم وہ کہنے لگے جی آپ نے ہماری بات پر توجہ ہی نہیں کی، کیوں؟ تم خود کہہ رہے تھے ہم اللہ کے بیٹے ہیں، کہنے لگے نہیں نہیں، نحن ابناء اللہ واحباؤہ، بیٹے ہونے کا یہ مطلب ہے کہ جس طرح والدین کو محبت ہوتی ہے اپنی اولاد سے، ہم اللہ کے محبوب ہیں۔ کیا معنی ہے بیٹے ہونے کا؟ ہم اللہ کے، آپ میری بات کا جواب دیں گے مجھے تسلی ہوگی تب میں اگلی بات کروں گا۔ بیٹے ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں، ہم کوئی حقیقی بیٹے تو نہیں ہیں، ہم اللہ کے محبوب ہیں، اللہ ہم سے پیار کرتا ہے، ہم اللہ سے پیار کرتے ہیں۔ اچھا یہ مطلب ہے؟ ہاں ہاں یہ مطلب ہے۔
ہم کوئی حقیقی بیٹے تو نہیں ہیں. نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ کے محبوب ہیں. جس طرح بیٹے سے محبت ہوتی ہے اللہ ایسے ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں. جب یہودیوں کے مولویوں نے، عیسائیوں کے عالموں نے یہ دعویٰ کیا اللہ کریم اور ہمارے درمیان محبت موجود ہے، اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب اس بات کا جواب بھی میں اللہ کریم خود دوں گا. یہ آیت نازل ہو گئی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. جاگ رہے ہو؟ میں نے شان نزول عرض کر دیا، اب آیت کو بیان کرنے لگا ہوں. اعلان کر میرے محبوب، اگر تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ اللہ اور ہمارے درمیان محبت والا رشتہ موجود ہے، ہم اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کریم ہمارا محب ہے، ہم محب ہیں اور اللہ محبوب ہے، تو میرے پیغمبر ان کو کہے تمہارا خالی دعویٰ کوئی تسلیم نہیں کرے گا. اگر اپنا دعویٰ منوانا چاہتے ہو تو فاتبعونی، میں آمنہ کے لال کے پیچھے چل پڑو، میرے پیچھے چلنا تمہارا کام ہے. یحببکم اللہ، اگر میں آمنہ کے لال کے انداز کے تم عاشق بن گئے، میرے طریقے کے عاشق بن گئے، میری ادا کے عاشق بن گئے، میری راہ کے عاشق بن گئے، پھر تمہیں دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اگر تم میری سنت کے عاشق بن گئے یحببکم اللہ، پھر تمہیں ضرورت نہیں پڑے گی کہنے کی. اللہ خود اعلان کر دے گا میں محب ہوں، یہ میرے محبوب ہیں. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، محب اپنے محبوب پر کسی قسم کا داغ گوارا نہیں کرتا، کسی قسم کا دھبا گوارا نہیں کرتا. جب تم میں اللہ کے محبوب بن گئے یغفر لکم ذنوبکم، میں تم محبوبوں کے اوپر گناہوں والا داغ بھی باقی نہیں رہنے دوں گا. تم میرے محبوب بن گئے، تمہاری ساری غلطیاں بھی معاف کر دوں گا. علماء سے پوچھو تمہیں بتائیں، من تبعیضیہ بھی ذکر نہیں کیا. یغفر لکم ذنوبکم، تم میرے محبوب بن گئے، سارے تمہارے گناہ معاف کر دوں گا. واللہ غفور رحیم، اللہ کریم غفور ہے. جاگ رہے ہو؟ جملہ سننا. خطیب کو خطیب اس لیے کہتے ہیں اس میں خطابت والی صفت ہے. حسین کو حسین اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں حسن والی صفت ہے. جمیل کو جمیل اس لیے کہتے ہیں اس میں جمال والی صفت ہے. اگر حسن نہ ہوتا حسین کوئی نہ کہتا، اگر جمال نہ ہوتا جمیل کوئی نہ کہتا، دولت نہ ہوتی دولت مند کوئی نہ کہتا، اگر مال نہ ہوتا مالدار کوئی نہ کہتا، حج نہ کیا ہوتا حاجی کوئی نہ کہتا، چہرے پہ سنت رسول نہ ہوتی صوفی صاحب کوئی نہ کہتا. یہ حسین اس لیے کہتے ہیں حسن والی صفت ہے، جمیل اس لیے کہتے ہیں جمال والی صفت ہے. جمال نہ ہوتا تو جمیل کوئی نہ کہتا، حسن نہ ہوتا تو حسین کوئی نہ کہتا. اللہ فرماتے واللہ غفور، اگر میں اللہ گناہ معاف کرنے والا نہ ہوتا تو مجھے غفور بھی کوئی نہ کہتا. واللہ غفور، میں اللہ کریم غفور ہوں. اگر میں گناہوں کو معاف نہ کرتا ہوتا، غلطیوں کو معاف نہ کرتا ہوتا، انسان کے گناہ
آسمان کے تاروں سے بھی زیادہ ہو، انسان کے گناہ زمین کے مٹی کے ذروں سے بھی زیادہ ہو، انسان کے گناہ سمندر کے پانی کے قطروں سے بھی زیادہ ہو، انسان کے گناہ درختوں کے پتوں سے بھی زیادہ ہو، پہاڑوں سے بھی بلند گناہ کیوں نہ ہو، اگر پھیلا دیا جائے گناہوں کو ساری کائنات بھر جائے، انسان کے جتنے بھی گناہ زیادہ کر دیے جائیں پر اللہ کریم کی رحمت سے تو زیادہ ہو سکتے۔ واللہ غفور رحیم۔ اگر غفران والی صفت نہ ہوتی، مغفرت والی صفت نہ ہوتی، اگر میں اللہ گناہوں کو بخشنے والا نہ ہوتا تو میں اللہ کریم کو غفور کون کہتا؟ اور خالی غفور نہیں ہوں بلکہ رحیم۔ توجہ ہے؟ جاگ رہے ہو؟ بڑا آہستہ جواب دیا، ناراض تو نہیں بیٹھے کہ قرآن سن کر ناراض بیٹھے ہو؟ توجہ۔ پڑوسی میری منت کریں، رشتہ دار میری منت کریں، مولوی جی فلاں آدمی سے صلح کر لو۔ چلو یار، رشتہ دار جو کہہ رہے ہیں صلح کر لیتا ہوں، پڑوسی جو کہہ رہے ہیں صلح کر لیتا ہوں۔ توجہ توجہ، اگر میں صلح کر لوں اپنے دشمن کے ساتھ، معاف کر دوں، لیکن میرے دل میں پہلے والا پیار نہیں آئے گا۔ سن رہے ہو؟ توجہ میری طرف بھائی، اگر میں صلح کر بھی لوں تو پہلے والا پیار، بولو پہلے والا پیار۔ اللہ فرماتے ہیں واللہ غفور رحیم، اور تم صلح کر کے معاف کر دو اور پہلے والا پیار نہ رکھو، اور میں اللہ کریم معاف کر کے میں بھی وہی پیار نہ رکھوں، پھر تمہارے اور میرے درمیان فرق باقی نہیں رہتا۔ نہیں نہیں، واللہ غفور رحیم، میں اللہ گناہ بھی معاف کر دیتا ہوں اور ساتھ رحمت کی بارش بھی شروع کر دیتا ہوں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ دسترخوان موجود ہے، کھانے پینے کا سامان بھی موجود ہے۔ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دسترخوان پر بیٹھے ہیں، کھانا چل رہا ہے، اور روم کے بڑے بڑے عیسائی سردار وہ بھی دسترخوان پر موجود ہیں۔ توجہ میری طرف، بڑے سادے لوگ ہو، توجہ میری طرف، بڑے بڑے روم کے عیسائی سردار موجود ہیں۔ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا کھا رہے ہیں، اور کھانا کھاتے کھاتے ایک لقمہ ہاتھ میں سے گر پڑا دسترخوان پر۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لقمہ اٹھا کر صاف کر کے کھانے لگے، پیچھے غلام کھڑا ہوا تھا۔ کیا بات ہے؟ غلام کی طرف دیکھا، کیا بات ہے؟ غلام نے کان میں کہا حضرت آپ نے یہ لقمہ نیچے گرا ہوا اٹھا لیا ہے اور صاف کر کے کھانے لگے ہیں، یہ سامنے بڑے بڑے سردار بیٹھے ہیں عیسائیوں کے، غیر مسلم ہیں، یہ کیا سمجھیں گے، یہ کیا محسوس کریں گے کہ مسلمانوں کو روٹی نہیں ملتی، اس لیے تو گرے ہوئے نوالے بھی اٹھا کے کھا لیتے ہیں، نوالا چھوڑ دو۔
حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ سرخ ہو گیا، فرمانے لگے خبردار خبردار، دوبارہ یہ مشورہ مجھے مت دینا، میں گرا ہوا لقمہ اٹھا کے صاف کر کے کھانے لگا ہوں، اور تو کہتا ہے عزت کا مسئلہ ہے، یہ سامنے عیسائی سردار کیا کہیں گے؟ فرمانے لگے اعطرو کو سنت حبیبی لہؤلاء توجہ سے جملہ سننا، دل کی تختیوں پہ لکھ لینا۔ حضرت حذیفہ نے کہا او بے وقوف تو بھی سن، تو کہتا ہے عزت کا مسئلہ ہے، روم کے عیسائی سردار کیا کہیں گے؟ تجھے عزت کی لگی ہوئی ہے اور میں حذیفہ کو نبی پاک کی سنت کی لگی ہوئی ہے۔ عطروں کو سنت حبیبی لہؤلاء ان بے وقوفوں کو خوش کرنے کے لیے میں اپنے محبوب پیغمبر کی سنت کیسے چھوڑ دوں؟ کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھا کھیل رہے تھے۔ بچوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آتے ہوئے دیکھا بھاگ پڑے، توجہ ہے، بھاگ پڑے، دوڑ پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تیز تیز چلے اور ایک بچے کو آپ نے پکڑ لیا، اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، بیچارہ سہم گیا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کیا کر رہے تھے بیٹا، کیا کر رہے تھے؟ بچہ سہم گیا، کیسے جواب دوں؟ اور بچہ بھی مسلمانوں کا نہیں ہے، بچہ بھی کافروں کا بچہ تھا، غیر مسلموں کے بچے تھے، اور بچے کو آپ نے تسلی دی، دلاسا دیا، بیٹے کیا کر رہے تھے؟ وہ بچہ سہم کے کہنے لگا جی حضرت بلال حبشی کی اذان کی نقل کر رہے تھے۔ اب ڈرتا بھی ہے بیچارہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مؤذن ہے اور ہم اس کی نقل کر